السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا، حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہے ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی ایک عورت آتی ہے کپڑے دینے تو کبھی دوسری آ جاتی ہے، یوں رونق میلہ لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور اسی بہانے کافی رش رہتا ہے گھر میں۔ تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی، لیکن رات کو تو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں نا؟ میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا تم ہمیں اللہ کے سپرد کر جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کے کام، بس تم جاؤ، اب ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھیں، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہیں جانے دیں، میں فون کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا میرے بیٹے۔ اللہ حافظ امی جان، زندہ رہا تو جلد واپس آؤں گا۔ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایات سننے کو ملتی رہتی تھیں۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی، سارا اسکول سے اکیلی واپس آ جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار بڑی ٹھاک قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ رشید نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا۔ ہو بھی سکتی ہے رشید، تو بس کوشش جاری رکھ، ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں، بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ جانی ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے، نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا اور تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، رشید نے بتایا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا یہیں رہتا ہے، نورے نے بتایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، تینوں نے کہکہا لگایا اور سرگٹ سلگا کر گلی کی نکڑ میں بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ ٹریننگ کے دوران بھی بجھا بجھا سا رہتا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے، میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی آیت الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک اتنے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی تو ہوتی ہے۔ حامد کو عدیل کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، اپنی ٹریننگ پر توجہ دینے لگا۔ تینوں آوارہ لڑکے سارا کے اسکول آنے جانے کے اوقات میں گلی کے آر پار کھڑے ہو جاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، سارا ان کی باتوں کو اگنور کرتی رہتی۔ بارڈر پر حالات کافی سنگین ہوتے جا رہے تھے، بہت سے فوجیوں کو بارڈر منتقل کر دیا گیا جن میں حامد بھی شامل تھا۔ بارڈر پر ہونے والی جھڑپوں میں حامد شہید ہو گیا۔ حامد کی میت اس کے گھر بھیج دی گئی، جسے دیکھ کر پورا محلہ اشکبار تھا، ماں بہن کی تو حالت ہی غیر تھی۔ حامد کو فوجی اعزاز سے سپرد خاک کیا گیا، پورا محلہ اس دکھ میں شریک تھا۔ تعزیت کرنے والے کئی دن تک آتے رہے، بالآخر سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، زندگی معمول پر آنے لگی۔ سارا پھر سے اسکول جانے لگی، گو کہ اب اس میں پہلے جیسی خود اعتمادی نہ رہی۔ تینوں آوارہ لڑکے اب بھی اس کی طاق میں تھے۔ کچھ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، رشید نے ساتھیوں سے کہا۔ یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی، چلو پھر آج کی رات اس کے گھر گھس جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے گھاس نہیں ڈالتی، بابر نے مشورہ دیا جو دونوں کو پسند آیا۔ رات کے پچھلے پہر تینوں آوارہ لڑکوں نے پلان کے مطابق دیوار پھلانگنے کی بھرپور کوشش کی اور بار بار اوندھے منہ نیچے گرتے جاتے۔ یار چھوٹی سی دیوار ہم پھلانگ نہیں پا رہے، کتنے افسوس کی بات ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کل پر
چھوڑتے ہیں کیونکہ ابھی فجر ہونے کو ہے، نمازیوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ صبح دیکھیں گے اس دیوار سے ہم کیوں نہیں پھلانگ پا رہے۔ اگلی صبح تینوں نے دیوار کا جائزہ لیا۔ یہ ایک عام سی نارمل اونچائی کی دیوار تھی جسے پھلانگنا بے حد آسان تھا۔ خیر آج رات 2 بجے سب تیار رہنا، نورے نے ہدایت کی۔ پروگرام کے مطابق تینوں دوست رات 2 بجے سارا کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج بھی وہی معاملہ ہونے لگا۔ دیوار پر چڑھتے ہی منہ کے بل زمین پر گر جاتے، یہاں تک کہ نورے کے سر پر گہری چوٹ بھی لگ گئی۔ یار کیا ماجرا ہے، بالشت بھر دیوار ہم ٹاپ نہیں سکتے، دھت ہماری جوانی پر، رشید نے کہا۔ اب تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، بابر نے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں، رشید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پچھلی طرف سعد کا گھر ہے، ہم سعد کے گھر کی طرف سے کودتے ہیں، سعد کے گھر آج کل کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی۔ اگلے دن سر شام ہی تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سعد کے گھر کے ارد گرد پھر کر دیکھا، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی، سب طرف سے تسلی کی اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ سعد کے گھر والے آج کل گھر نہیں تھے، لہٰذا انہیں سعد کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارا کے گھر کی پچھلی جانب کود پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئے۔ دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے، آنکھیں خوف سے ان کی پھیل گئیں، زبان گنگ ہو چکی، جسم سے طاقت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، پاؤں من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچے صحن میں دیوار کے ساتھ لگے اسٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں میں پانی بھر رہا تھا۔ کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سائڈ پر پڑے ایک حمام میں پانی بھرا، صحن سے جھاڑو لگائی، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا۔ پھر اس نے جنگلے میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا، گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا۔ کچھ دیر میں انہی بند دروازوں سے باہر واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دیں۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گڑھی رہیں۔ تینوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کے پاؤں آدھے زمین میں دھنس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، نمازیوں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی ماں حسب معمول باہر آئیں، اسی حمام سے وضو بنایا جسے بھی حامد نے بھرا تھا، اور نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سارا بھی آنکھیں ملتی باہر آئی، اس نے بھی اسی حمام سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حامد اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نماز کے بعد ماجی کی نظر تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے خوب لان تان کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے کہ چلنے کے قابل نہ رہے، زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ محلے والوں نے انہیں چارپائیوں پر ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ تینوں کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ ان کی اس کیفیت پر حیران تھا۔ صرف ایک ماں جی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ بہت پہلے سے جانتی تھی حامد کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اسی گھر میں لگا دی تھی۔ جب اللہ کے سپرد کر دو، اللہ خوب نبھاتا ہے، چاہے انسان بھول جائے، لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی غفلت نہیں برتتی۔ جب بھی گھر سے نکلیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور مطمئن رہا کریں، بے شک اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔